نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا، آخری حج کیا، اس حج کے موقع پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر میدان عرفات میں تقریباً تمام مسلمان موجود تھے۔ صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے، جو شہید ہو گئے سو ہو گئے، لیکن ایک میجورٹی، ایک بڑی تعداد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے موجود، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے اس حج کے بعد میرا دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ اس وقت آخری خطبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دینا تھا، جس میں تمام مسلمان جمع ہیں، مرد و عورت، بچے بوڑھے، نئے پرانے، سب مسلمان جمع ہیں۔ سب کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو انسانی جان کی حرمت پر خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے الفاظ سننے والے۔ ارشاد فرمایا، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کا دن آج کے مہینے میں اس مقام پر حرام ہے۔ جیسے حج کا مہینہ، جیسے مکہ مکرمہ کی سرزمین، جیسے حج کا دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حرمت والا ہے، عزت والا ہے، قدر والا ہے، فرمایا تمہاری جانوں کی حرمت اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہے، تمہارے مالوں کی حرمت ایسے ہے، اور تمہاری عزتوں کی حرمت ایسے ہے۔ مراد یہ کہ کسی کی جان سے نہیں کھیلنا، کسی کے مال سے نہیں کھیلنا، کسی کی عزت سے نہیں کھیلنا۔ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا ہر شخص پہ فرض ہے کہ دوسرے کی حفاظت کرے۔ ہمارا دین تو ہمیں یہاں تک بتاتا ہے، مشہور حدیث مبارک آپ نے بارہا سنی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ زبان سے تکلیف کیا ہے؟ گالی دینا ہے، برا کہنا، غیبت کرنا، الزام لگا دینا۔ ہاتھ سے تکلیف کیا ہے؟ کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا دی۔ کہاں ہمارے دین کا یہ حکم کہ ہاتھ سے جو معمولی درجے کی تکلیف ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ اور کہاں قتل جیسا جرم، قتل جیسا گناہ کہ ایک انسان کی جان لے لی جائے۔ اور اب اس کی تھوڑی سی اگر ڈیٹیل کی طرف جائیں تو ہمارے سامنے ایک نہیں 20 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ قتل ناحق کے بارے میں ہو سکتا ہے ہمارے دل میں سوال ہے کہ یار ہم کون سے قاتل ہیں، ہم نے کون سے بندے مارے، یا ہم نے کون سا بندہ مار دینا ہے، جو قاتل ہے وہی قتل کرتے ہیں۔ لیکن عرض یہ ہے کہ قتل صرف یہی تو نہیں کہ کسی آدمی کو گولی مار دی جائے، قتل صرف یہ تو نہیں کہ کسی کی گردن کاٹ دی جائے۔ کیا جو جعلی ادویات بیچنے والے ہیں، جو جان لیوا چیزیں بیچنے والے ہیں، کیا یہ دوسروں کے قتل کا سبب نہیں بنتے؟ جو کھانے پینے کی اشیاء میں انتہائی نقصان دہ چیزوں کی ملاوٹ کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی اور جان سے کھیلتے ہیں، ان کی صحت کو تباہ کرتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر نت نئی بیماریاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آپ ہیپاٹائٹس کو دیکھیں، بی ہے، سی ہے، کتنا ملک کے اندر پھیلا ہوا۔ ہمارے ملک میں شوگر کتنی عام ہو چکی، کہاں سے ہوئی؟ ایک ہمارے لائف سٹائل کے اندر پرابلم ہے کہ ہم ہیلدی لائف سٹائل نہیں اپناتے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو ہاسپیٹلز کا فضلہ ہوتا ہے، ویسٹیج ہوتی ہے، یہ جس انداز میں استعمال کی جاتی ہے، ہسپتالوں کے اندر جس انداز کے اندر کیا جاتا ہے، یہ جو فیکٹریوں کا پانی زمین میں ڈمپ کیا جاتا ہے جس سے امراض پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ملک کا پانی زہر آلود ہو چکا ہے۔ اسی زہر آلود پانی کو پی کے نت نئے امراض لگ رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد فلاں مرض، ملک کا چھٹا حصہ جو ہے اس کے اندر مبتلا ہے، فلاں مرض 6% لوگ اس کے اندر مبتلا ہے، ہر چھٹا بندہ فلاں مرض کا شکار ہے۔ ارے بھائی یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک میں جان لیوا بیماریاں، یہ مہلک بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں؟
یہ ہمارے ہی لوگوں کی غفلتیں ہیں، یہ ہمارے ہی لوگوں کے جرائم ہیں، یہ ہمارے ہی لوگوں کے قصور ہیں۔ جس بندے کا کام پانی کو صاف کرنا ہے، اگر وہ پانی کو پراپر صاف نہیں کر رہا اور ملک کے باشندوں کو وہ پانی پلا رہا ہے، وہ ان لوگوں کی صحت تباہ کرنے کے اندر، جرم کے اندر شریک ہے، وہ ان کا مجرم ہے۔ اور اس طرح کی کتنی صورتیں ادویات کے حوالے سے میں نے عرض کی، جعلی ادویات، الامان والحفیظ، وہ ادویات جعلی ملتی ہیں جن پر جان بچنے کا مدار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہے، ایک آدمی شدید قسم کے مرض کے اندر مبتلا ہے، اس کو دوائی چاہیے، اس کو اس ٹیبلٹ سے فائدہ ہوگا، لیکن وہ تو اس کو آٹا ملا کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ بیچارہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر کی جو ہے وہ اس کے نسخے کے مطابق اچھی دوائی استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ قاتل، یہ فیکٹری والا، یہ دوائی بیچنے والا قاتل جو ہے، یہ اس کو جعلی دوائی دے رہا ہے، یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے، یہ اس کی زندگی سے کھیل رہا ہے، یہ اس کی صحت سے کھیل رہا ہے، یہ بھی قاتل ہے۔ تو قاتل صرف وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھ کے اندر پسٹل لے کے پھرتے ہیں، قاتل وہ نہیں ہے جو ہاتھ کے اندر تلوار لے کے پھرتے ہیں، وہ بھی قاتل ہیں جو دوسروں کی جان جانے کا سبب بنتے ہیں، ان کی زندگی اور صحت تباہ ہونے کا سبب بنتے ہیں، یہ بھی ان قاتلوں میں شریک ہے۔